السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. رسالہ کشف الشبہات شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا جاری ہے، اور پیج نمبر جس کے اوپر 833 لکھا ہوا ہے، اور پی ڈی ایف کا جو پیج نمبر ہے وہ 11 ہے. وہذا التوحید، اور یہ توحید جو ہے، یہ جو توحید ہے، ہوا معنی قولک، یہی وہ توحید ہے کہ جس کا آپ کا جو معنی ہے، یعنی یہی وہ توحید ہے کہ آپ کے قول کا جو معنی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، یہی وہ توحید ہے. فإن الالہ، کیونکہ بے شک جو الہ ہوتا ہے، عندہم یعنی مشرکین کے نزدیک، هو الذی، یہی وہ توحید ہے کہ یہی وہ یعنی الہ ان کے نزدیک، ان کا معنی کیا، مشرکین مکہ کے نزدیک الہ کا معنی کیا تھا؟ الذی یقصد لاجل هذه الامور، یعنی الہ کا معنی وہ ذات کہ جس کا قصد کیا جائے، ارادہ کیا جائے، لاجل هذه الامور، ان امور کی وجہ سے. یعنی کن امور کی وجہ سے؟ حاجت روائی کرنا، ان سے مدد مانگنا، ان کو خوش کرنا، ان کو راضی کرنا. یعنی ان مشرکین مکہ یہ برحق جانتے تھے کہ الہ کس کو کہا جاتا ہے؟ الہ کہا جاتا ہے اس ذات کو کہ جس کا انسان قصد کرے، کس نیت سے؟ حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، اختصار کے ساتھ کسی غیبی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے. سواء کان ملکن، برابر ہے چاہے وہ ملائکہ فرشتہ ہو، یا نبی ہو، یا ولی ہو، یا درخت ہو، یا قبر ہو، یا جن ہو. مقصود جو کہ ذات ہے اس سے قطع نظر، چاہے وہ جتنی بڑی بھی ذات ہو، لیکن اگر مقصود وہ ہے عبادت کے لیے تو پھر یہ شرک ہوگا اور وہ الہ ہوگا. یعنی الہ ہر اس شخص کو کہیں گے، ہر اس ذات کو کہیں گے جس کی عبادت کی جاتی ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ پتھر ہو. جہاں اگر کوئی شخص اس نیت سے قصد کرے گا کسی ذات کا تو اس نے الہ بنا لیا، اگرچہ وہ الہ باطل ہوگا، الہ برحق نہیں ہوگا. تو یہ جو لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، اب یہ دیکھیں مصنف رحمہ اللہ یہاں بھی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ الہ کا معنی جو ہے وہ آج کے مسلمانوں سے بہت اچھا جانتے تھے، تبھی تو انکار کیا کہ ان کے نزدیک الہ کا معنی کلیئر تھا. لیکن ہمارے جو کلمہ گو جو کہ شرک کرتے ہیں، ان کے نزدیک الہ کا معنی کلیئر نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں الہ کہتے کس کو ہیں. یعنی وہ کام وہی کر رہے ہیں کہ جس سے الہ ثابت ہو جائے، لیکن کام تو وہی کر رہے ہیں جس سے الہ ثابت ہو جائے. یعنی قصد کرنا عبادت کی نیت سے بگڑی بنانے کے لیے یا حاجت روائی کے لیے، کام تو یہی کر رہے ہیں. مشرکین مکہ اس کو الہ کہتے تھے، یعنی جس ذات کی قصد کرنا اس کو الہ کہتے تھے، اور جو آج کے کلمہ گو ہیں وہ اس کو الہ نہیں بلکہ پہنچے ہوئے بزرگ کہتے ہیں، ولی اللہ کہتے ہیں، ان سے محبت کا نام دیتے ہیں، ان کی عزت و توقیر اور تکریم کا نام دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ ہمارے جو مسلمان کلمہ گو مشرک ہیں وہ الہ کا معنی نہیں جانتے. تو کلمے میں جو ہے لا الہ الا اللہ، اصل میں لا الہ الا اللہ کی ترکیب کو آپ سمجھیں، پھر انشاءاللہ آگے باتیں آسان ہو جائیں گی. لا الہ الا اللہ کی نحوی ترکیب، لا یہ جو ہے لا نفی الجنس ہے، اور لا نفی الجنس کا اسم جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اسی لیے الہ جو آگے آیا وہ منصوب ہے. تو اس میں مطلقاً نفی ہوتی ہے، یعنی لا الہ، کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں. اب سوال یہ ہے کہ لا کا جو خبر ہے، لا نفی جنس کا جو خبر ہے وہ کیا ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ یہاں لا الہ الا اللہ میں مذکور نہیں ہے بلکہ محذوف ہے. اور یہ جو محذوف ہے یہ تقدیر کلام یا تقدیر عبارت جو ہے وہ مختلف لوگوں نے، مختلف اسلامی فرقوں نے مختلف اعتبار سے نکالی ہے. تو جو متکلمین جیسے کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ وغیرہ ہیں، انہوں نے لا الہ قادرن علی الاختراع، یعنی متکلمین کے نزدیک جو ہے وہ الہ کا معنی ہوتا ہے قادرن علی الاختراع، یا واجب الوجود کے معنی میں ہوتا ہے. یعنی آسانی کے لیے سمجھیں کہ جو متکلمین جو کہ اشاعرہ ماتریدیہ وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے نزدیک رب اور الہ کا معنی ایک ہی ہے. یعنی ان کے نزدیک الہ وہ ہوتا ہے جو کہ رب ہوتا ہے. حالانکہ یہ سراسر غلطی ہے، یہ سراسر جہالت ہے کہ الہ کا معنی جو ہوتا ہے وہ واجب الوجود نہیں ہوتا.
الہ کا معنی قادر علی الاختراع نہیں ہوتا، یعنی قادر علی الاختراع یعنی جو خالق ہوتا ہے، عموماً خالق سے سمجھا کہ جو عدم سے وجود بخشتا ہے کسی کو، تو یہ عدم سے وجود بخشنا، یہ خالقیت، یہ ربوبیت کا معنی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ الہ کا معنی کیا ہے؟ قادر علی الاختراع، کہ جو عدم سے وجود بخشنے پر قادر ہو، یہ تو خالق ہے، یہ تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ تو الہ کا معنی یہ تو نہیں ہے، الہ کا معنی معبود ہے، ٹھیک ہے۔ تو متکلمین نے جو عبارت یہاں پہ تقدیر عبارت نکالی، لا الہ قادر علی الاختراع، یہ قادر علی الاختراع یہ لائے نفی جنس کا خبر بنایا، تو اس لیے وہ توحید کے معاملات میں جو ہے وہ صراحت کے ساتھ، یعنی توحید میں وہ ان کے عقائد صحیح نہیں ہیں، بلکہ توحید الوہیت کو اتنی اہمیت بھی نہیں دیتے، اور توحید ان کے نزدیک اللہ کو واحد خالق کے کائنات، مالک، رازق، مدبر ماننا، جو کہ مشرکین مکہ مانتے تھے۔ اور جو فلاسفہ کا گروہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کی تقدیری عبارت کیوں نکالتا ہے؟ لا الہ موجود الا اللہ، یعنی موجود ان کو جو ہے وہ لا نفی جنس کی خبر بناتا ہے، جو کہ محذوف مانتا ہے، یعنی کوئی معبود موجود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ بھی سراسر باطل ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ دیگر معبودان تو موجود ہیں، کیونکہ جیسے ہی کوئی شخص کسی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ الہ بن جاتا ہے، وہ معبود بن جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ معبود برحق ہے، معبود باطل ہے۔ تو معبود تو اللہ کے علاوہ اور بھی موجود ہیں، لیکن سب کے سب باطل ہیں۔ اسی لیے جو اہل السنہ والجماعہ ہے وہ تقدیر عبارت نکالتے ہیں لا الہ بحق الا اللہ، یا لا الہ حق الا اللہ، یا لا الہ مستحق للعبادہ الا اللہ، یعنی کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ برحق جو ہے یہ لا نفی جنس کا خبر ہے، وہ یہی صحیح ہے، کیونکہ دیگر معبودان باطلہ موجود ہیں لیکن سب کے سب باطل ہیں، تو لہذا برحق جو معبود ہے وہ اللہ ہی ہے۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مسلمان میں جتنے گروہ اور فرقے گزرے ہیں، ان میں سے جیسا ان کا الہ کا اور توحید الوہیت کا کانسیپٹ ہے، ویسے ہی انہوں نے لا الہ الا اللہ کی ترکیب میں محذوف عبارت نکالی ہے۔ چونکہ متکلمین کے نزدیک توحید الوہیت کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے، بلکہ وہ توحید الوہیت کو اور ربوبیت کو برابر سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں الہ اور رب ایک ہی معنی ہے، اس لیے وہ اس طرح کی عبارت نکالتے ہیں۔ اور اسی طرح فلاسفہ بھی ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ تو اہل السنہ جو ہیں وہی ان کا معنی، ان کا جو تقدیر عبارت ہے وہی برحق ہے، کیونکہ عبادت کا جو مستحق ہے وہ اللہ ہی ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ یہ بتا رہے تھے کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ الہ کا معنی جانتے ہیں، یعنی مشرکین مکہ کے نزدیک الہ کا معنی کیا ہے؟ وہ ذات جس کا قصد کیا جائے، جس کا ارادہ کیا جائے عبادت کرتے ہوئے اپنی غیبی فائدے کو تلاش کرنے کے لیے، غیبی فائدے کو طلب کرنے کے لیے، یہ الہ ہے، اور مشرکین مکہ جانتے تھے۔ لم یرید ان الالہ هو الخالق، مشرکین مکہ یہ نہیں مانتے تھے کہ ان الالہ، کہ بے شک الہ وہ ہوتا ہے جو خالق ہو، رازق ہو، مدبر ہو۔ فانہم یعلمون ان ذلک للہ، کیونکہ بے شک یہ جانتے تھے کہ یہ تمام چیزیں، یہ تمام صفات اللہ کے لیے ہیں، خالص وحدہ، اکیلا ہے اس میں، کما قدمت لک، جیسے کہ میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر کے آیا ہوں۔ وانما یعنون، مشرکین تو بس اس سے یعنی الہ سے مراد یہ لیتے تھے ما یعنی به المشرکون فی زماننا بلفظ السید، جو ہمارے زمانے کے مشرک لفظ سید سے مراد لیتے ہیں، یعنی جو مصنف رحمہ اللہ کے زمانے کے جو کلمہ گو مشرک ہے، وہ جن کو الہ اور معبود ٹھہراتے تھے، جن کے نام پر نظر و نیاز کرتے تھے، جن سے استغاثہ، استعانہ، استعاذہ کرتے تھے، ان کو کہتے تھے یہ ہمارے سید ہیں۔ اب یہ جو سید کا جو اپنا معنی ہوتا ہے، سید کا معنی اصل میں سردار کا معنی ہے، ایسا شخص کہ جو ایک قوم میں بڑا اور سردار سمجھا جاتا ہو، تو اس معنی میں کسی کو سید کہنا جائز ہے، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد بن معاذ کے بارے میں کہا قوموا الی سیدکم، کہ تم اپنے بڑے کے سامنے، یعنی سید کے، سردار کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ کہنا تو صحیح ہے، یعنی سید اس معنی میں صحیح ہے، لیکن یہ جو مشرکین جو کہ مصنف رحمہ اللہ کے زمانے میں تھے، یہ سید اس معنی میں نہیں کہتے تھے، بلکہ سید الہ کے معنی میں کہتے تھے کہ یہ ہمارے سردار ہیں، یعنی یہ ہمارے الہ ہیں، یہ ہمارے بگڑی بناتے ہیں، یہ ہماری حاجت روائی کرتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو بتائیے رہے کہ مشرکین مکہ جس معنی میں مشرکین مکہ الہ کا مطلب وہی لیتے تھے جو ہمارے زمانے کے مشرک سید کا مطلب لیتے ہیں۔ انڈو پاک میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو
یہ جو قبر پرست ہیں جو کہ شرک کرتے ہیں، کبھی غوث اعظم کہتے ہیں، کبھی پیر کہتے ہیں، کبھی کیا کیا کہتے ہیں، مطلب ان کو نام، یعنی جو مشرکین مکہ الہ کا مطلب لیتے تھے، وہ آج جو ہے وہ ان کو اس معنی میں غوث اعظم اور پیر مرشد اور ان ناموں میں دیا جاتا ہے۔ فَأَتَاهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام آئے، یدعوہم الی کلمۃ التوحید، ان کو توحید کی طرف دعوت دینے، وہی اور وہ توحید جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اب یہ جو توحید لا الہ الا اللہ، یہ آپ کو میں بتا کے آیا ہوں کہ توحید خاص کے معنی میں ہے۔ توحید عام جو ہے وہ لا الہ الا اللہ سے زیادہ وسیع ہے، یعنی توحید عام میں لا رب الا اللہ بھی آتا ہے، توحید الوہیت بھی آتی ہے، اور توحید اسماء و صفات بھی آتی ہے، لیکن توحید اپنے خاص معنی میں جہاں کہیں شریعت میں اس کا اطلاق ہو تو وہ توحید الوہیت کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو یہ مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پہ یہ بات ذکر کی ہے، یعنی یہاں پہ یہ بتانا چاہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ مشرکین مکہ کا تصور الہ کیا ہوتا تھا، بعین ہی یہی تصور جو ہے وہ آج کے زمانے کے مشرک میں پایا جاتا ہے، لیکن وہ اس کو الہ نہیں کہتا بلکہ سید کہتا ہے، غوث اعظم کہتا ہے اور دیگر نام دیتا ہے، لیکن اگر آپ حقیقت دیکھیں گے تو دونوں کی میچ ہوگی اور دونوں میں کوئی فرق نہیں پائیں گے، دونوں میں غیر اللہ کا قصد عبادت کے ذریعے پایا جاتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمام شرکی اقسام سے ہمیں پرہیز کرنے کی اور حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔